حضرت عبداللہ بن زبیر جڑی گل کی تھی جی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، فرمایا اخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الافاضۃ من یوم عرفہ، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے، میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اسامہ بن زید عرض کی تھی حضور میں وضو کرنا ہے، میرے آقا نے 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا۔ اس دوران فجاء غلام افطس اسود، اس دوران ایک غلام آئے جن کا رنگ گندمی تھا اور ناک چپٹی ہوئی تھی، یعنی اسامہ بن زید۔ فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، یمنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے روکا گیا، فلذلک کفر اہل الیمن، اس وجہ سے یمنی کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذلک کفر اہل الیمن من اجل ذا، محمد بن سعد طبقات ابن سعد لکھیا، فرمایا کہ انہاں دے استاد سن یزید بن ہارون، کہندے میں اپنے استاد گرامی کو پوچھا فلذلک کفر اہل الیمن من اجل ذا، ادا کی مطلب ہے جی فقال اہل الیمن من اجل ھذا فلذلک کفر اہل الیمن، کہ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا تو یمنی کافر ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال ردتم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو جی یہ ہے مسئلہ، یہ ہے شریعت۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو اجازت دے دی تھی کہ آپ وضو کر کے آئیں، اور حضور نے 1.25 صحابہ کو روک دیا جب تک اسامہ نہیں آئے گا ہم عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ نہیں ہوں گے، تو کہا کہ جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا اسامہ کو وضو کرنے کا تو انما کانت ردتم حين ارتدوا فی زمن ابی بکر، فرمایا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگ دین سے پھر گئے، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مردوں نے اعلان کر دیا، ایک عورت نے اعلان کر دیا، اور کیسر و کسریٰ کی فوجیں آ گئیں، اسامہ بن زید کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا، اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا۔ کہا کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو یمنی جن لوگوں نے کہا تھا کہ انما حبسنا من اجل ھذا، کہ اس کے لیے جس کا رنگ گندمی ہے اور جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے اور غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے میں روکا گیا، تو کہا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جب وہ لوگ مرتد ہوئے نا یمنی، تو اس واسطے مرتد ہوئے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا۔ حضور کی پسند کو جو بندہ ناپسند کرے وہ کافر ہو جائے، اور حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے وہ، یہ بتائے نا، یہ حدیث پڑھ کے سنائے نا لوگوں کو، کم از کم یہ حدیث تے پڑھی ہوندی۔ فقال فلذلک کفر اہل الیمن، صرف حضور کی پسند کو ناپسند کیا، ہاں جی تو یمنی کافر ہو گئے۔ یہاں تو عبداللہ بن رواحہ تسی دسو تو انو حضور نے کی کیا، کیوں جی عبداللہ بن رواحہ تسی دسو، اے درباری شاعرن، اے درباری شاعرن، حضور نے کتنی باری انہوں نے دعا دیتی، کتنی باری انہوں کو نعتاں سنیاں، کتنی باری انہوں حضور دے دشمنہ دا منہ بنیا، اور عمرہ قضاء کے موقع پر تو حضور نے حضرت عمر کو روک دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا نا کہ پچھلے سال انہوں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، تو کہا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ اے کافر دو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ اے کافر دو پترو، حضور آ رہے ہیں۔ آج نے حضور دا راستہ روکیا، آج مڈو گردنہ کٹ کے رہ دیں گے، آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں۔ حضور کے دشمنوں کو دیکھ کر جس کو اخلاقیات آ جائیں اس نے حضور کو کیا مانا، اور میں تے وہ جو اخلاقیات پڑھے کوئی نہیں نا کہ منکرین ختم نبوت نال پھر جفے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنے والے پھر پرچی، میں ایو جے اسلام پڑھیا کوئی نہیں، میں ایو جے عشق پڑھیا کوئی نہیں، میں واللہ کوئی نہیں پڑھیا، میں تو اے پڑھیا کہ جڑے سامنے کھڑے سن اللہ دا گھر سامنے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی ہوتے ہون تے صحابی رسول کہنے ہٹ جاؤ اے حضور آ رہے، کیوں جی اللہ دا گھر سامنے ہوئے تو پھر ہٹ جاؤ، آج اسی مڈو کر دیں یزل الخلیل عن خلیلی، آج مڈو کر دینا وٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنی۔ حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ اور بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ
اور فرمایا کیا کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے سامنے اللہ کا گھر ہے، اوپر رحمت للعالمین ہے، گردنیں کاٹنے کی بات کرتے ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا خلے عنہ عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا اشد علیہم من وقع النبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی کام نہیں کرتے۔ تو میرے آقا نے اس بات کو پسند فرمایا، فرمایا عمر پیچھے ہٹو، میرے غلام کو یہ بات کرنے دو، اس کی باتیں تو ان کو ایسے گرا رہی ہیں جیسے تلوار بھی نہیں گرا۔ لو جی اتنے بڑے درباری شاعر عبداللہ بن رواحہ، کیوں جی لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا سات فرعن تقذف الزبدہ، اے لمبے شعر ہیں، میں ترنم نہ آئندہ جمعے تو سناؤں، ہر شعر ہوتے جدوں آپ پھر چلے تو پھر شعر کی وجہ پڑے، کیوں جی حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز وقد رشدہ، جدوں پھر حضور کو اے رہ گئے نا، حضور پیچھے حضور تے جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے، چلا ہوا تو محفل میلاد کرنے سے حضور کی ختم نبوت کے بعد معافی مل جاتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کو پوچھو، انہوں نے حضور نے جنگ موتا دی طرف روانہ فرمایا، 3000 دا لشکر تے اگے لکھ فوج کھڑی، صحابہ 3000 لکھ فوج کھڑی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ جمعے دی صبح حضور نے فرمایا چلے جاؤ جنگ موتا دی طرف، جدوں میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تو ویکھیا عبداللہ بن رواحہ صفا وچ موجود، آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ عرض کی تھی حضور انجے لفظاً، کیوں جی مشکات شریف دے، عرض کی تھی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے، تو میں کیا جمعے دا دن ہے، آپ دی امامت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ دیکھ عبداللہ بن رواحہ ہن تسی دسو تانوں حضور نے کی فرمایا، ایس امت نو دسو جڑی اپنی مرضی نال دین تے چل دی، ہاں جی تساں حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا، مسجد نبوی شریف ہے، امام الانبیاء دی امامت ہے، کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے، تے جدوں تساں رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرضی نہ، اے نہیں کہ منیا نہیں، بعد پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسن، فرمایا یا اللہ اور مینوں واپس نہ لے آویں، وڈے ہاں جی وڈا برچھے والا بندہ آوے تے او بڑے بڑے ہتھیار لے کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے تے پھر تقذف الزبدہ، پھر جھاگدار میرا خون نکلے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز وقد رشدہ، تے قیامت تک حضور دی امت میری قبر کو گزرے تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات، ایک شے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کان کھول کے سنو، جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو، وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی جی خوشی بھی ہونی چاہیے، چلے خوشی ہر دور ہوئی، سمجھ آئی، خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں، ہاں جی کیوں جی ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق کا ہر چیز، اے میں پورا خطبہ تو سناواں گا پھر تسی پڑھنا، اے دا حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے۔ لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کن کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں، ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لے، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی، ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلدا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تے حضور کی فرما دین۔ لو جی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھئے پھر کی کیا تانوں، تسی جناب حضور دے درباری شاعر ہو، کیوں جی تے تسی دسو تساں جدوں کیا کہ جمعے دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کیتا، صبح تو لے کے جمعے تک جانا ہے سی، تیاری ہر کچھ سی، حضرت زید بن ارقم سن انہوں نے پیار پالے ہویا سی انہوں نے، تے انہوں نے جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شعر پڑھے نا لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا، تے زید بن ارقم رو پے تے انہوں نے بچہ طور تے پالے ہوئے سی، تے آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارقم نو صحابی نو، فرمایا شکر نہ کردا دوویں اسی پیو پتر اتنے اوکھے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے میں اتنے شہید ہو جاواں گا تے واپسی کم از کم سکھلا تے آئے گا نا تے، ہاں اور میں کلا ہوئے گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوواں گا، ہاں جی اپنے پتر رو بھی منہ بولتے پالے سی آپ نے، بہرحال انہوں نے بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا، تے عبداللہ بن رواحہ تسی دسو جی تانوں حضور نے کی فرمایا، لو جی سارے کن کھول کے سنو، اے گل کرن تو بعد بندہ کدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا
اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور تو نے زور جمعے تک میرا حکم مؤخر کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرچ کر دینا تو ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ہے کہ ہاں ہن کوئی سمجھ ہے، یہ تو صحابی رسول نے حضور نے فرمایا کہ تسی میں کیڑے باغ دی مولیاں جی، تسی کیڑے لاڈلے آ کھڑے ہو جڑے دین نال مذاقہ کرن تو بعد پھر بھی عاشق رسول ہو، ہاں جی پھر بھی عاشق رسول ہو، ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نا پھر بھی تسی یاریاں رکھی بیٹھے ہو۔ صحابی نو تو حضور نے اتنی گل زور تک انہاں جمعے تک حکم مؤخر کیتا تے حضور نے کتنی سخت گل فرمائی، تے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر تسی انہاں نال سینے لا کے کھڑے ہو، اور پھر تسی کہندے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں، ایک گل باز آ جاؤ، اج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، ہاں انہوں نے چھڑ جاؤ تعلقات، انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاڈی گل فرمائی تے اسامہ بن زید دے بارے گل کرن والے مسلمان نہ رہے، کیوں جی یمنی کافر ہو گئے، جنہاں حضور نو ویکھیا وہ کافر ہو گئے، حضور دے حکم دی انہاں تخفیف کیتی بھی کوئی گل سی اسامہ بن زید واسطے حضور 1.25 لاکھ بندہ روک دیتا، اس گل جڑی انہاں کی تھی اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا، نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، ہاں جی حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کوئی نہیں، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ لو جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین 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 آیا، آیا آیا تو آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔